الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے. اس میں یہودیوں کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہوا. یہودیوں میں تو خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ امانت میں خیانت کیا کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے تھے. رشوت لے کر فیصلہ کر دیتے تھے، اپنے تعلقات کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں برائی کو ختم کرنے کے لیے اس میں یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو لوٹا دو. تم امانتیں جس کی امانت ہے انہیں ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت اچھی چیز کی نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے زمانے میں بھی بہت ساری خدمتیں الگ الگ خاندان کے سپرد تھی، اور وہ خدمت لوگوں کے لیے بڑے شرف کا باعث ہوتی تھی، بہت عزت کا باعث ہوتی تھی. اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر حاجیوں کو پانی پلانا تھا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا. تو یہ ان کے پاس تھی. اس طرح الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ خدمتیں تھیں. اسی میں سے بیت اللہ کی جو چابی تھی، یہ بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں رہتی تھی. کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس بیت اللہ کی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں رہا کرتی تھی.
فرماتے ہیں وہ خود جب ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں جب ایمان لے آئے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دینے آئے، لیکن میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا، انہوں نے صبر کیا، چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں پیر کے دن اور جمعرات کو بیت اللہ کو کھولتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اندر جاتے تھے اور اندر جا کر نماز وغیرہ عبادت وغیرہ ادا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کھولا ہوا تھا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا اور میں نے یہ چاہا کہ یہ نہ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کر گئے۔ البتہ ایک بات مجھے یہ کہہ دی کہ عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو میں یہ چابی سپرد کروں گا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دوسرے صحابی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تب تو قریش ہلاک برباد ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش آباد ہو جائیں گے اور عزت والے ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن جب ان کے الفاظ میرے دل و دماغ کے اوپر گونجنے لگے اور دستک دینے لگے تو پھر مجھے یہ ہوا کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ حضور جو کہہ دیتے تھے وہ ہوتا تھا۔ اب ان کا دل اندر سے ایمان کی طرف مائل ہونے لگا اور انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی مرتبہ ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن مکہ کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں ایمان لے آؤں، تو میں خاموش ہو جاتا تھا۔ اور چند سالوں کے بعد یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد ان کے پاس سے چابی منگوائی کہ جاؤ چابی لے کے آؤ۔ تو انہوں نے چابی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے جب دی تھی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں، یہ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کھولا، اندر گئے، نماز وغیرہ ادا کی، باہر آ کر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر یہ چابی دی۔ اچھا جب خطبہ دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آئے تو حضور کی زبان پر یہ آیت مبارکہ تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضور یہ آیت پڑھتے ہوئے اندر سے باہر آئے اور یہ آیت اس سے پہلے کبھی بھی میں نے حضور کی زبانی نہیں سنی تھی، گویا کہ یہ آیت بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی، بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں چابی واپس ہاتھ میں دی اور پھر کہا کہ اب یہ قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی، اللہ تمہارے پاس سے کوئی ظالم یا کافر ہی لے سکتا ہے، دوسرا کوئی لے نہیں سکے گا۔ اور آج تک انہی کے خاندان میں چابی چلی آ رہی، آج بھی انہی کے خاندان میں یہ چابی موجود ہے۔ خیر، تو جب یہ انہوں نے سنا تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میں ایمان میں داخل ہو گیا، میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ کہ یہ آیت کریمہ اس طریقے سے نازل ہوئی۔ تو یہ تو شان نزول ہے کہ یہ کس اعتبار سے کیا واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت ایک واقعے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں قرآن کریم، اچھا یہاں ایک کافر کے پاس سے لی گئی اور کافر کو واپس دی گئی، کافر کے پاس سے، کیونکہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے،
تو ایک اعتبار سے بیت اللہ کی چابی بھی جس کو امانت مانی گئی تو واپس انہیں کو دی گئی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے کہ تم امانتوں کو اپنے اہل کے سپرد کر دو. اپنے اہل کے سپرد، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سارے حقوق اس کے اندر داخل ہیں. ہم تو امانت کس کو سمجھتے ہیں؟ عام طور پہ ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے؟ امانت یعنی کسی نے کوئی چیز میرے پاس رکھوائی ہے تو میں اس کو واپس جب وہ مانگے جب میں دے دوں، کہ حفاظت کرتا رہوں اور جب حفاظت اس کو ضرورت ہے تو میں واپس دے دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہی امانت، حالانکہ خالی یہ امانت نہیں ہے. امانت کے مفہوم میں ساری چیزیں کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارا وہ دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا، یہ ہے امانت. یہ ہے کیا؟ امانت. اسی میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات بھی ہمارے اوپر امانت ہے. اللہ کے سارے احکامات جو ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہے. ان احکامات کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے تو آنکھ کا ایک حکم دیا، اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، اللہ نے ہاتھ اور پیر کے احکامات نازل کیے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے احکامات نازل کیے، کہ ہر چیز کے احکامات ہیں. تو یہ سارے احکامات بھی امانت میں داخل ہیں. لیکن امانت کو ادا کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری، یہ ہر ایک کی کیا ہے؟ ذمہ داری. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جب علامت بیان کی تو اس میں حضور نے ایک علامت یہ بیان کی، اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو وہ خیانت کرے، امانت کو صحیح ادا نہ کرے. کہتے ہیں یہ بھی خیانت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی جگہ کا ذمہ دار ہے یا کوئی حاکم ہے، تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے عہدے ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو امانت سمجھے اور ان جگہوں پر ایسے لوگوں کو متعین کرے جو اس جگہ کے اہل ہیں، جو اس جگہ کے کیا ہے؟ اہل ہے. ایسا نہ کرے کہ بھائی کسی سے میرا تعلق ہے، میری دوستی ہے تو میں اس کو وہ عہدہ سنبھالنے دے دوں، میں اس کو وہاں پر بٹھا دوں. کہتے ہیں یہ بھی خیانت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو مسلمانوں کی ذمہ داری دی گئی کسی بھی اعتبار سے، چاہے اس کو حاکم بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، اور اس نے کوئی عہدہ اس لیے کسی کو دیا کہ اس سے اس کا تعلق ہے یا دوستی ہے، اس وجہ سے اس کو ذمہ دار اس نے بنایا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کی کوئی فرض عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، اور وہ جہنم میں داخل ہوگی، اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں، آج کے زمانے میں حکومتیں کیا کرتی ہیں، اور اسلامی حکومت ہے تو اس کی کیا ذمہ داری؟ اسلامی حکومت ہے تو اس کی کیا؟ تو اس میں سب آ جاتا ہے، حاکم بھی آ جاتے ہیں اور ماتحت بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجلس بالامانہ، کہ جو مجلسیں ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے. کہ مجلس میں ایک خاص بات ہوئی ہے تو جتنے مجلس والے ہیں یہ سب امین ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے، اس بات کو دوسرے تک نہ پہنچائے. اسی طرح المستشار مؤتمن، حضور نے فرمایا کہ جس سے کوئی مشورہ لیا جاوے تو وہ بھی مؤتمن ہے، اس کے پاس امانت رکھی گئی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کو صحیح مشورہ دے، چاہے اس میں خود کا نقصان ہوتا ہے، چاہے اس میں کیا ہوتا ہو، خود کا نقصان ہے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کو صحیح مشورہ دے دے. اسی طریقے سے یہ جو اولاد ہیں، جو بچے ہیں، یہ بچے بھی ہمارے پاس امانت ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان بچوں کی کیا تربیت کی، تم نے بچوں کی
کیا تربیت کی کہ یہ بچے بھی ہمارے پاس امانت. اسی طریقے سے ہم جہاں جاب کر رہے ہیں، جہاں کام کر رہے ہیں، وہاں جو ہم نے وقت طے کیا ہے کہ صبح 10 بجے سے شام کے 8 بجے تک، تو یہ پورا وقت جو ہے، یہ پورا وقت ہمارے پاس اس کا امانت ہے. اس کی کیا ہے یہ امانت. اس میں ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، اس کو پوچھے بغیر ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، اس میں تو اسی کے کام کو پورا کرنا پڑے گا. کہ یہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہو جائیں. اب ہم سوچیں کہ اگر مسلمان صرف امانت دار ہو جائے، مسلمان صرف امانت دار ہو جائے تو کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. صرف ایک یہ حکم پر عمل کیا جائے تو پوری سوسائٹی کتنی بہترین بن جائے گی کہ ہر آدمی امانت دار ہے، ہر آدمی ہر ایک کا حق پورا ادا کر رہا ہے، تو کتنا سکون ہو جائے گا. تو بس یہی سکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہاں کیا تھا؟ مال نہیں تھا. حضور جب تک زندہ رہے وہاں تک کتنی مال کی فراوانی نہیں تھی. وہاں تو فاقے چل رہے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے تھے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور جنگ پہ جنگ چل رہی تھی، اور شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی تھی. لیکن پورا مدینہ کا ماحول ایسا تھا جیسے بالکل ایک سکون ہے وہاں پر، اطمینان ہے وہاں پر، کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی جیل موجود نہیں تھی. وہاں کوئی جیل نہیں تھی. جو قیدی پکڑ کے لائے جاتے تھے ان کو بھی باندھ دیا جاتا تھا مسجد کے کھمبوں سے. مسجد کے کھمبے کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ جو قیدی آتے تھے ان کو باندھ دیا جاتا تھا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو زندگیاں تھی اس کو صرف دیکھتے تھے، اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ مسلمان ہو جاتے. وہ کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو. تو اصل جو ہے وہ اندر کی تبدیلی ہے. اصل کیا ہے؟ وہ تبدیلی. قرآن جو آیا ہے، قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو اندر سے تیار کرے، انسانوں کو اندر سے بنا دے. جب آدمی اندر سے بن جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کبھی بھی کسی پر ظلم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. جب ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے، ایک تو حاکم ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، کہ اس کو حکم دیا گیا کہ جب تو فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، چاہے تیرا قریبی رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کوئی بھی ہو. اسی لیے قرآن کریم دیکھیے یہاں کیا کہہ رہا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. یہ نہیں کہا بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان. غیر مسلموں کے درمیان بھی اگر فیصلہ ہوگا تو جو حق پر ہے اس پر فیصلہ دیا جائے گا. اور حضور کے زمانے میں ایسا ہوا، حضور کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا ہوا. حتیٰ کہ ایک موقع تو ایسا آیا ہے کہ اسلامی فوج نے ایک شہر کو فتح کر لیا. جب فتح ہو گیا اس کے بعد وہاں کے جو دیندار تھے، جو بڑے لوگ تھے، یا عیسائی تھے غالباً یا عیسائی تھے غالباً، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس وقت جو خلیفہ تھے ان کو خط لکھا اور کہا کہ تمہارے جو لشکر آیا ہے اور ہمارے شہر پہ قبضہ کیا ہے اس نے تمہارے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. اور کیا خلاف ورزی کی؟ کہ ایک قانون ہے، جب جہاد ہوگا تو جہاد کرنے سے پہلے سامنے والوں کو یہ کہا جائے گا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، تمہاری جان مال سب محفوظ ہے. ایک. پھر دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ یا تو تم جزیہ ٹیکس ادا کرو، تو تم ٹیکس ادا کرو گے، تم پیسے دو گے، ہم تمہارے جان کی مال کی حفاظت کریں گے. اور کتنی حفاظت ہوگی کہ مسلمان نے بھی ایسے کافر کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے. کتنی حفاظت کریں، جزیہ دو. اور پھر تیسرے نمبر پہ کہ اگر تم یہ بھی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو. اب ہوا یہ تھا کہ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے سیدھی جنگ شروع کر دی اور وہاں قبضہ کر لیا. جب یہ بات امیر المومنین کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تحقیق کرو. ایک قاضی کو بھیجا،
قاضی نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ حقیقتاً انہوں نے پہلے جو 2 حکم تھے اس پہ عمل نہیں کیا، تو قاضی نے فیصلہ اسی وقت صادر کر دیا کہ پورا جو لشکر ہے اس شہر کو چھوڑ کر باہر چلا جائے، اس شہر کو چھوڑ کر پورا شہر فتح ہو گیا ہے۔ اور یہاں یہ فیصلہ قاضی دے رہے ہیں کہ نہیں ہم غلط ہیں، ہمیں یہ چھوڑ کر باہر نکلنا ہے۔ چنانچہ جب یہ باہر نکل گئے تو وہ شہر مسلمان ہو گئے، شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں غیر حق پر ہے تو حق پر فیصلہ کیا جائے، تو اللہ یہی کہتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اگر نہیں کر سکتے انصاف تو فیصلے کی ذمہ داری بھی مت لو۔ کہ اپنے بھائی کا اور دوسرے کا جھگڑا ہو رہا ہے، تمہیں فیصل بنایا ہے تو تم اپنے اندر یہ پا رہے ہو، طاقت یہ ہے کہ جو حق پر ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، چاہے بھائی کے خلاف کہنا پڑے، تو پھر فیصلے کی ذمہ داری لو، ورنہ تو فیصلہ مت کرو۔ اور اس آیت کریمہ کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ امانت کے ساتھ، کہ ہمیں امانت ادا کرنی۔ تو جب پہلے آدمی اپنے اندر سے امانت دار بن جائے گا تو پھر وہ جو فیصلے کرے گا وہ حق کے مطابق کرے گا، اس لیے کہ جو آدمی لوگوں کی امانتیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی خیانت نہیں کر سکتا، جو اللہ کے حکم میں وہ خیانت نہیں کر سکتا، پھر وہ فیصلہ بھی صحیح ہی کرے گا۔ اور جو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ اللہ کے احکامات میں بھی خیانت کر کے رہے گا۔ تو اس لیے پہلے کہا گیا کہ تم امانت ادا کرو، امانت دار بنو، پھر کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان میں جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے، تمہیں بہترین۔ یہ 2 چیزیں آ جائے تو پورا معاشرہ بدل جائے گا، پورا محلہ بدل جائے گا، پوری سوسائٹی بدل جائے گی اور پورا ملک بدل جائے گا اگر صرف یہ 2 چیزیں اندر آ جائیں۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ یہ شریعت کا نچوڑ ہے، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم امانت ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اور تم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہو، یہ سب اللہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑنے لگو تو تم اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، یہ بات بہت اچھی ہے۔ اس میں جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اولو الامر، اولو الامر کس کو کہتے ہیں یہ اصل اس میں سمجھنا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا، سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہی اصل ہے، اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، ہمارا ہر عضو اور ہر طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اس لیے اطاعت تو صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلے گا، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر رسول کا بھی آیا ہے اور ذمہ دار کا بھی آیا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات وہ دیے ہیں کہ جو قرآن کریم میں بالکل واضح کر دیے، جیسے توحید کا مسئلہ کہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہی چلا رہا ہے، صرف اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ ہی ہمیں مارنے والا ہے،
صرف اللہ ہی ہے جو آخرت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، جس کے سامنے، اور ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا، تو یہ ہے اللہ۔ تو اس کی اطاعت، جو عام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، تو اس اعتبار سے براہ راست اللہ کی اطاعت۔ پھر رسول کی اطاعت، کہ بہت سے احکامات وہ ہیں کہ جس میں قرآن کریم نے مجمل طور پہ کہا، جیسے خود قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز ادا کرو، تو نماز پڑھنا اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کی ترتیب کیا ہوگی، اور کتنے اوقات میں پڑھیں گے، اس کے اوقات کون کون سے ہوں گے؟ تو یہ ساری تفصیلات حدیث شریف کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ بھی گویا اللہ ہی کی اتباع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو یہ ہوا رسول کی اطاعت۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اولو الامر، کہ ذمہ دار۔ ذمہ دار سے کون مراد ہے؟ تو علماء ایک تو مراد ہے، اور دوسرے حکام جو حاکم ہیں وہ لوگ مراد ہیں، لیکن کس اعتبار سے یہ دونوں مراد ہیں اس کو انشاءاللہ، اس کی تھوڑی تفصیل لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ لے لیں گے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المنن كله، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، یا اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، یا اللہ موت تک ہمیں ایمان اور اعمال پر ثابت قدم رکھیے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور جس سے نگل نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔